بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سید المتقین اما بعد۔ حضرات محترم، آپ حضرات ان اعمال کا ذکر سن رہے تھے جن کی وجہ سے رب العالمین مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو آج بھی اسی سلسلے میں کچھ اور گفتگو سنتے ہیں۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کچھ بندے، کچھ مسلمان لوگ کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں، کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، اور بعض لوگ پھر اس میں دین کی باتیں بھی کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ تو دنیا ہی کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس میں اللہ کا ذکر، رسول کا ذکر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی بھیجتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسی محفلیں جس میں صرف بندے دنیا کا ذکر کرتے ہیں، ایسی محفلوں پر افسوس کریں گے، لیکن اگر اس میں اللہ کا ذکر کر لیں گے تو پھر افسوس نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندے بیٹھیں اور وہاں پر بہت ساری گفتگو کرتے ہیں، اس میں لغت بھی ہو جاتے ہیں، لغت کام، فضول باتیں ہو جاتی ہیں، تو جب وہ مجلس ختم ہو آپ کی ہو، اور پھر آپ اٹھتے ہوئے چھوٹی سی ایک دعا ہے، آج میں بتاتا ہوں، آپ اس کو یاد کر لیجئے، وہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف اتنی سی دعا ہے۔ پھر ایک مرتبہ سن لیجئے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا غفر له ما کان فی مجلسی ذلک، اس مجلس میں جو بھی لغت ہو گیا ہے، جو بھی غلط باتیں ہو گئی ہیں، جو بھی بیکار باتیں ہوئی ہیں، وہ اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا، غفر لہ، معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے بیان کیا۔ بھائیو، اسی طرح حج جو سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن اگر وہ مالدار ہے تو 5 سال کے بعد پھر کر لے تو بہتر ہے، جیسے کہ بعض احادیث میں آیا۔ تو جو شخص حج کرتا ہے، کائنات کے امام کے طریقے کے مطابق کرتا ہے، اپنے طریقے سے نہیں، جو رسول اللہ کا طریقہ ہے، آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے تم حج کے طریقے سیکھ لو، نماز رسول کے طریقے پہ، دنیا کے سارے معاملات رسول کے طریقے پہ، حج بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ۔ جو حج کرتا ہے پھر حج میں فضول باتیں نہیں کرتا، گناہ کی بات نہیں کرتا، فسق و فجور نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، لڑائی جھگڑے بھی نہیں کرتا، حلال پیسے سے حج کرتا ہے، صحیح طریقے سے حج کرتا ہے، صبر کے ساتھ حج کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ آپ فرماتے ہیں، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جو حج کرتا ہے اور اس میں عورتوں والی باتیں نہیں کرتا، جماع کی باتیں نہیں کرتا، اور فسق و فجور بھی نہیں کرتا، لڑائی جھگڑا کرنا، بد زبانی کرنا، جھوٹ بولنا، سگریٹ پینا،
دھوکہ دینا یہ سب نہیں کرتا، بڑے آرام سے حج کرتا ہے، تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے۔ رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسے لوٹتا ہے کہ جیسے، یہاں پر یہ نہیں فرمایا غفر ما لہ ما تقدم من ذنبہ، یہاں پر ایک اور عجیب تعبیر کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ فرمایا کہ وہ حج کیونکہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے اور بڑی عظیم وہ مقامات ہیں، اللہ کا پہلا گھر ہے وہ، تو اس کے بارے میں فرمایا جو ایسا کرتا ہے رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہے۔ جو بچہ آج پیدا ہو رہا ہے، آج دنیا میں جو آیا ہے ابھی، کیا اس کے اوپر کوئی گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح حاجی بھی جو حج کر لیتا ہے اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے بچہ آج دنیا میں آئے پاک صاف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ الحج المبرور، حج مبرور جو حلال پیسے سے کیا جائے، اور یہ ساری جو شروط بتائی ہیں، لڑائی جھگڑا جھوٹ یہ وہ نہیں ہو، نبی کے طریقے کے مطابق ہو، تو لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے۔ اور جنہوں نے حج کر لیا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو بھی حج مبرور کر دے، آمین۔ حج کے بعد بھائیوں، جو لوگ حج نہیں کر سکتے لیکن اتنا ہے کہ عمرہ کر سکتے ہیں، حج کے لیے بہت زیادہ پیسہ چاہیے، عمرہ تو کر سکتے ہیں، چلو عمرے کے لیے بھی اب پیسے زیادہ ہو گئے ہیں، پھر بھی بہرحال کوشش کرے تو ہو جاتا ہے، تو عمرہ کر لے تو آپ فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، بندہ جب عمرہ کرتا ہے، مسلمان جب عمرہ کرتا ہے، مثلا اس نے 2 سال پہلے ایک عمرہ کیا، پھر ابھی ایک عمرہ کیا، تو اس 2 سال کے دوران جو بھی گناہ ہوئے اللہ رب العالمین اس عمرے کو، پہلے عمرے کے بعد سے لے کر جتنے گناہ ہوئے ان سب کے کفارے کا یعنی معافی کا، اور ان کو اللہ رب العالمین مٹانے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ عمرہ آپ عمرہ کر لیں، کفارۃ لما بینہما، ان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جیسے آپ کوئی کسی چیز کا کفارہ دیتے ہیں نا، یہ گناہ کر لیا یہ کفارہ ہے، جھوٹی قسم کھائی، یعنی کہ قسم کھائی لیکن اب اس کو بدلنا ہے، اب وہ قسم توڑنی ہے، نہیں کر سکتے اس کو پورا، تو اس کا کفارہ یہ ہے۔ بیوی کو کچھ کہہ دیا تو میری ماں کی طرح ہے، تو اس کا کفارہ بھی قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، تو یہ آپ کے گناہوں کا یہ عمرہ کفارہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی ایسے عمرے نصیب فرمائے۔ اور بھائیو، سارے مسلمان بڑی آسانی کے ساتھ جہاں کہیں، سمندری جہاز پر ہوں کہ ہوائی جہاز میں ہوں، اپنے گھر میں ہوں، دنیا کے کسی خطے میں ہوں، مسجد ہو نہ ہو، نماز تو پڑھ سکتے ہیں نا، 5 نمازیں، ٹائم ہو گیا، وہاں مسجد نہیں ہے، کہیں ایسی جگہ پہ آپ وہاں مسجد نہیں ہے، آپ نے وہاں نمازیں پڑھی، آپ فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ، یہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کے دوسرا جمعہ۔ آپ نے جب حج کا بیان سنا، عمرے کا بیان سنا، تو آپ کہیں گے یار نہ میرے پاس عمرے کے پیسے ہیں، نہ میرے پاس حج کے لیے اتنے صلاحیت ہے، اتنے پیسے ہیں، یا اللہ میں کیا کروں؟ آئیے میں آپ کو چھوٹا عمل بتاتا ہوں، وہ کر سکتے ہیں آپ۔ اس کے لیے نہ ویزا چاہیے، نہ ٹکٹ چاہیے، نہ پیسے چاہیے، 5 نمازیں ٹائم سے جماعت کے ساتھ پڑھیے، جمعے کی نماز میں آ جائیے، جمعے کی خطبہ سنیے، جمعے کی نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 5 نمازیں پڑھیں، جمعے کی نماز پھر دوسرے جمعے کی نماز، والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن، اس کے لیے اس کے گناہوں کے کفارے کا سبب بن جائے گا، یعنی معافی کا سبب کفارہ ہو جائے گا۔ یہ جب وہ 2 جمعے پڑھ لیتا ہے اور 5 نمازیں پورے ہفتے پڑھ لیتا ہے، یہ یا ایک نماز پڑھنے کے بعد جب دوسری نماز پڑھ لی، اس کے دوران جو گناہ ہو گئے اس کے لیے بھی کفارے کا سبب بن جاتا ہے، پورے ہفتے کے گناہوں کے کفارے کا سبب بن جاتا ہے یہ جو آپ جمعہ ادا کرتے ہیں اور 5 نمازیں ٹائم سے پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے،
اس کے لیے شرط یہ ہے بھائیو، ما لم تخش الکبائر، جب تک اس نے کبیرہ گناہ نہ کیا. اگر کبیرہ گناہ کرے گا تو یہ چیز اس کے کفارے کے سبب نہیں بنے گی. مثلا زنا نہ کیا، شراب نہیں پی ہو، سود نہیں کھایا ہو. مشکل تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے کاروبار ہی الا من رحم ربی، اگر میں بہت نہیں کہوں تو بعض لوگوں کے کاروبار، چلو میں نہیں کہتا بہت، ہمارے بعض مسلمانوں کے کاروبار سود پہ چل رہے ہیں، لین دین سود پہ چل رہے ہیں، تو اللہ معاف نہیں کرتے. سود کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، قتل کرنا، شرک کرنا. شرک ہم نہیں سمجھتے ہیں، شرک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، شرک کو نہیں معاف کرے گا جب تک کہ اس سے توبہ نہ کر لے. اگر اسی حالت میں مر گیا تو پھر اس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی. شرک پر اگر مر گیا بندہ، اس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی. اٹھائیے بخاری شریف، اٹھائیے بھائیو، احادیث کی کتاب اٹھائیے. ابو لہب مشرک تھا نا، اللہ نے کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، نبی کا چچا تھا، ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کے. نبی کا ایک اور چچا ابو طالب، جو آپ کا حمایتی تھا، آپ کا بڑا ساتھ دیتا تھا، لیکن شرک پر مرا، کلمے کا انکار کیا، نہیں پڑھتا، آخری وقت بھی کہا کہ کلمہ نہیں پڑھوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب کائنات کے امام نے فرمایا، جب وہ فوت ہو گئے نا، تو کہا میں ان کی بخشش کی دعا مانگوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے بخشش کی دعا مانگنے سے منع کر دیا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. کسی نبی کے لیے اور کسی مومن کے لیے لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے ان یستغفروا للمشرکین، کہ بخشش مانگے مشرکوں کے لیے، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں. یہ لائق نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگر وہ اس کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. نبی کا قریبی رشتہ دار بہت پیارا تھا آپ کو، ابو طالب، اللہ نے ان کے لیے بھی منع کر دیا. تفسیر اٹھا کے دیکھیے. اور پیارا تھے لیکن اس کے باوجود ہدایت بھی نہیں دے سکے. آج کہتے ہیں پیر صاحب یہ کر دیں گے، فلاں بزرگ یہ کر دیں گے، فلاں یہ کر دیتے ہیں، خبر والے یہ کر دیتے ہیں. بھائیوں، کائنات سے بڑھ کر تو کوئی پیر نہیں آیا نا، ان سے بڑھ کر کوئی ولی بھی نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی نبی بھی نہیں، کوئی رسول بھی نہیں. وہ رسولوں کے رسول ہیں، لیکن اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے سکے. آخری لمحات میں گئے کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ. میرے بھائیو، اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے نا تو آپ قبر کی پوجا سے توبہ کر لیں، پیروں ولیوں فقیروں کے پاس جا کر مانگنے سے توبہ کر لیں گے کہ بھائی جب کائنات کے امام اختیار نہیں رکھتے تو یہ کیا رکھتے ہیں، یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں، یہ ہوتے کون ہیں. آپ نے کہا میرے چچا، بخاری کی روایت ہے، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ سے بس کہہ دوں گا اور اللہ سے آپ کو بخشوا لوں گا. آپ ایک مرتبہ کلمہ تو پڑھیے. وَآبَا أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. رب کعبہ کی قسم، بخاری کے اندر روایت اسی طرح ہے کہ انہوں نے انکار کیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، کیونکہ ان کے بڑے دوست بیٹھے تھے. کہنے لگے کہ تم ایک بچے کی بات مانو گے، اس نوجوان کی بات مانو گے، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے. ان کو غیرت آ گئی، حمیت آ گئی، اور انہوں نے کہا انا علی دین عبد المطلب، میں اپنے بابا کے دین مطلب کے دین پر ہوں، اور اسی پہ مر گئے. وَأَبَا أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، ہدایت دینا تیرے ہاتھ میں نہیں. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. سورہ قصص 20واں پارہ، جائیے گھر میں اٹھا کر پڑھیے، دیکھیے کہ آپ جس کو چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. مگر جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. یہ قرآن پاک ہے. آپ ہدایت بھی نہیں دے سکے اور اس کی بخشش کی دعا مانگنے سے بھی اللہ نے منع کر دیا.
اللہ اکبر۔ اور حدیث میں ہے کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ ابو طالب کو کوئی فائدہ ہوا، آپ کے بڑا ساتھ دیتے تھے، آپ کی حمایت کرتے تھے، ہر موقع پر کافروں سے ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، کوئی فائدہ دیا؟ کہاں ہاں، اگر میں نہیں ہوتا تو جہنم کے نچلے طبقے میں جل رہے ہوتے، میری وجہ سے وہ اوپر ہیں اور ان کے پاؤں کے نیچے سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہے ان کو، اور ان کے پاؤں کے نیچے 2 انگارے رکھے جا رہے ہیں، ایک روایت میں کہ ان کو 2 جوتے پہنائے جائیں گے جہنم کے، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اب بتائیے کتنی تکلیف ہے، اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ مجھے سب سے شدید ترین عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ یہ ہلکا ترین عذاب ہے۔ تو بھائیو، سارے اختیارات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہیں، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے کوئی اختیار نہیں، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کی وحدانیت میں، اس کی تصرف میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہ جو بندہ 5 نماز پڑھے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اور کبیرہ گناہ نہ کرے، اور جمعہ پڑھ کے پھر دوسرا جمعہ پڑھتا ہے، اس کے بھی گناہوں کا، یہ جمعہ 2 جمعے پڑھ لینا، اس کے درمیان جو گناہ ہو جاتے ہیں اس کے کفارے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ٹائم سے پڑھیں، اچھی طرح پڑھیں، اچھی طرح وضو کریں، دل جما کر، دل لگا کر نماز پڑھیں۔ بھائیو، ایک اور چھوٹا سا کام بتاتا ہوں، کر سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے، جذبے کی ضرورت ہے۔ وہ کام یہ ہے بھائیو، جب مؤذن اذان دیتے ہیں نا، مؤذن جب اذان دیں تو آپ کوشش تو یہ کریں کہ جب مؤذن اذان دیں تو اس کے جواب دیں۔ اس کا جواب یہ ہے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال المؤذن، جب مؤذن یہ کہے اللہ اکبر تو تم بھی اللہ اکبر کہو، جب وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے تم بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہو، جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہو۔ آپ نے فرمایا قولوا مثل ما یقول المؤذن، جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح کہو، الا حی علتین، مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں ایسا مت کہو، یہ نہیں کہو کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بلکہ یہ کہو لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے آپ کہیں لا حول ولا قوة الا باللہ، حی علی الفلاح کہے آپ لا حول ولا قوة الا باللہ کہیں۔ فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم بولے، آپ بھی الصلاۃ خیر من النوم بولیں، کیوں؟ آپ فرماتے ہیں قولوا مثل ما یقول المؤذن۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، آپ بھی اللہ اکبر بولیں، لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد آپ درود پڑھیں، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اللہم، سب کو آتی ہوگی انشاءاللہ یہ دعا، رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اے اللہ، اس جو کلمات ہیں اذان کی دعوت، اللہم رب هذه الدعوة التامة، جو مکمل کلمات ہیں، یہ اذان کی کلمات مکمل ہیں، بڑی زبردست کلمات ہیں، بڑے بابرکت کلمات ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے جب اذان ہوتی ہے۔ تو اے اس کلمات کے رب، رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، جو نماز قائم ہے اس کے رب، اس کا رب کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے۔ آتی محمدہ، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے، الوسیلۃ، وسیلہ عطا کر۔ وسیلہ قیامت کے دن ایک مقام ہے، وہاں کوئی نہیں جا سکے گا، کوئی نہیں پہنچ سکے گا، اور آپ فرماتے ہیں ارجو ان اکون، وہ امید ہے کہ میں ہوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے وہاں فائز کرے گا اور میں جا کے شفاعت کروں گا۔ وہ مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے، سارے نبی وہاں نہیں پہنچ سکیں گے، سارے نبی بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ میرے اور آپ کے نبی آمنہ کے لال فخر الانبیاء وہاں پہنچیں گے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ سے سفارش کریں گے، شفاعت کبریٰ کریں گے، شفاعت کبریٰ کریں گے۔ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ،
اور آپ کو فضیلت عطا کر. وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا لِلَّذِي وَعَدْتَ، مقام محمود پر ان کو فائز فرما. مقام محمود ہے اللہ کے یہاں، وہ عطا کر جو جس کا آپ نے وعدہ کیا. آپ فرماتے ہیں جو یہ کہے گا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کراؤں گا. آپ کو اگر شفاعت چاہیے تو یہ الکلمات کہیں اور یہ سارے جو آپ کو بتائے ہیں تو آپ کو شفاعت ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دعا ہے جو آج بتانا چاہتا ہوں اور بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، یا پتہ ہے لیکن بہت کم لوگ اس میں عمل کرتے ہیں. آپ کوشش کیجئے عمل کرنے کی. وہ یہ ہے بھائیوں کہ جب مؤذن اذان دے رہا ہے، یہ کلمات تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن بیچ میں خاص طور پہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دے، یا کسی وقت بھی آپ یہ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. یہ الفاظ کہنا ہے، رضیت باللہ ربا، میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر، وبمحمد نبیا، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ان کو اپنا نبی مانتا ہوں، اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، اور اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں، میں اس پر راضی ہوں. غفر لہ ذنبہ، اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صرف یہ الفاظ کہنے ہیں. الفاظ بہت عظیم ہے نا، توحید ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں. جب مسلمان کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے کافر تو یہ کہہ کے اسلام میں آ جاتا ہے، پھر جنت ملتی ہے. اتنا بڑا کلمہ ہے، اس کے سامنے زمین و آسمان ہلکے ہیں. تو یہ جب کلمہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی بھی، نہ عبادت میں نہ اس کے اختیارات میں، کوئی نبی ولی پیر فقیر کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے. اس کی حکومت میں، رزق دینے میں، بچہ دینے میں، سب وہ اکیلا ہے، سارے کام اکیلے کرتا ہے. وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. جو یہ کہتا ہے اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. کیا خیال ہے بھائیو؟ یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، ذہن میں رکھنا ہے، تھوڑا کوشش کرنی ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں. میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ بھی کچھ اور بات سنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم دمر اعداء الدین. اللہم انصر اخواننا المسلمین المستضعفین فی الغوطہ وفي بلاد الشام وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي سريلانكا وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم سدد رميهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر كتابك ودينك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم من أراد بنا وللإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه واجعل تدبيره دماره. يا قوي يا عزيز يا ملك يا ديان. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه وجنوده. اللهم عليك بطواغيت الشام وأعوانه وجنوده. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، جو یہ ظالم اور طاغیہ ہیں، طاغوت ہیں، جو شام پہ ظلم کر رہے ہیں، بچوں عورتوں اور مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اے اللہ، اور ان کا جو بھی ساتھ دے رہے ہیں، جو روس ہے اور دیگر ظالم قوتیں اور منافقین قوتیں ان کا ساتھ دے رہی ہیں، اعوانہ و جنودہ، جو اس کے لشکری ہیں، جو اس کے فوجی ہیں، اے اللہ تو ان سب کو پکڑ لے. اللہم علیک بطاغیت الشام واعوانہ و جنودہ. اللہم ارینا فیہم یوما اسودا. اے اللہ ان کے اوپر ہمیں کالا دن دکھا، اسود دن دکھا، جس میں یہ ذلیل و خوار ہوں. وہ دن دکھا جب روس ذلیل ہو اور یہ ظالم ذلیل ہوں. اللہم علیک
ارینا فیہم یوما اسودا اللہم ارینا فیہم عجائب قدرتک، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا. اللہم احصیہم عددا، اے اللہ ان کو شمار کر لے، چن چن کے ان کو قتل کر. واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا، جنہوں نے بھی مسلمانوں پر جہاں بھی ظلم کیا، ہندوستان میں ظلم کیا یا افغانستان میں ظلم کیا یا برما میں یا کسی سری لنکا میں کسی جگہ پہ یا اللہ ان مسلمانوں پر ظلم کیا انہوں نے، تو یا اللہ تو ان کو چن چن کر ان کو قتل کر، جنہوں نے بھی ساتھ دیا. اے رب العالمین مسلمانوں کی ہر جگہ مدد فرما. اے رب العالمین ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اللہم انا نسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ اکبر وقوموا الی الصلاۃ.